तौबा तौबा तौबा, लोगों को तौबा पे डालो। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत है, हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दे, फौरन माफ़ी आ जाती है। 100 इंसानों के कातिल को जिस रब ने माफ़ कर दिया, और वो था भी बनी इसराइल में से, इस उम्मत में से भी नहीं था भी बनी इसराइल, उसको माफ़ कर दिया। फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी क्या पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसको अपनी वलिया बना दिया। तो भाई हम इतने बुरे तो नहीं हैं, हम माफ़ी मांगेंगे हमें नहीं माफ़ करेगा। मेरे दोस्तों, आप नौजवान लड़के हो, ना साथ देना किसी ऐसे को जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अलावा अपनी तरफ बुला रहा हो, मत साथ देना उसका, मत साथ देना, नहीं देना। वो ख़ुद तो जा रहा है जहन्नुम में, तुम्हें साथ लेके जाएगा। हाँ, और जब उस दिन तुम अल्लाह से कहोगे ना, या अल्लाह इसने मरवाया मुझे, तो वो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह मैंने कोई इनका बाजू थोड़ी पकड़ा था, खुद आए हैं ये खबीस, हाँ इनकी वजह से तो मैं मर रहा हूँ, ये ना आते तो मैं भी ना जाता। याद रखना मेरी ये बात, याद रखो मेरे दोस्तों इस बात को। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अगर अल्लाह के दीन की दावत न दी, मौलाना यूसुफ साहब का मैं एक की बात बता रहा हूँ, अगर तुमने अल्लाह के दीन की दावत नहीं दी तो लोग लेबर यूनियनों में जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे, वहाँ मुसलमान काफिर, वहाँ मुसलमान फासिक फाजिर सब साथ हैं, फिर ये दीनदार भी उन फासिकीन और फाजरीन के कहे पे चलेगा। ये फरमाया करते थे, ये मैं उनके बयान की बात बता रहा हूँ आपको। वो सियासी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे, फिर ये नेक दीनदार लोग भी उन सियासी पार्टियों के मैंडेट पर चलेंगे, बावजूद इसके कि जानते होंगे कि ये गलत है। ये मौलवी यूसुफ साहब की बात बता रहा हूँ उनके बयान में। और ये उनका, हजरत का तो इंतकाल 1964 में हुआ, हजरत का इंतकाल 1964 में हुआ। आप उस बयान को पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का बयान है। हाँ, उम्मत जब अपना काम नहीं करेगी तो फिर ऐसे होगा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आप देखोगे क्या कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे ही तो हैं सब, ये हमारी औलादे ही तो हैं, ये हमारे ही तो हैं, और किसके हैं ये सब, ये हमारे ही हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह आपका बैठना कबूल करे, अल्लाह आपका बैठना बहुत कबूल करे। अल्लाह मेरे भाई शफीक साहब को और इनके घर वालों को और इनके साथियों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। हाँ, बात मेरी ख़त्म, बस एक छोटी सी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, अपनी घर वालियों के साथ अच्छा मामला रखो। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं भाई। देखो, आप शादी करके बीवी को घर पे लेकर आते हो, बच्ची को घर पे लेकर आते हो, एक सेकंड के लिए आप सोचो कि मैं अगर किसी के घर में जाकर रहूँ, मैं पर्सनली किसी घर में, जो मेरे लिए मुश्किल हो जाए, यार एक मर्द हूँ, हाँ, किसी के घर में, किसी और के घर में जाकर रहना, और ये हो गया अब यहीं रहना है, वहाँ मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया। क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, हाँ, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है बदकिस्मती से, कहता है सुनो मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई क्यों, तुम किसी नौकरानी को लाए हो क्या? वो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे? तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या? हाँ, ये तरह बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला? हाँ, तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए भाई, वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल। वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शौहर को खुश रखना है, तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती। हाँ, और ये बहू का और सास का रिश्ता, ये अजल से अबद तक, हाँ, अजल से लेकर अबद तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है। तो ये इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब भी ये साथ मिलेंगे, ठीक है ना, अजल से अबद तक। मुझे एक मरतबा मौलवी तारिक जमील साहब बता रहे थे कि जब अपने घर पे अपनी बहू लाने लगे, फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को 1 साल पहले से ट्रेन करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि जैसे तेरी बेटी जा रही है ना किसी के घर, और तू नहीं पसंद करती कि वहाँ तेरी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक करे, वैसे ही किसी और की बेटी भी घर आ रही है। हाँ, और फरमाने लगे कि मैंने इतना उसके साथ इतनी बात की है, इतनी बात की कि वो प्रिपेयर हो गई कि मैंने इस लड़की के लिए माँ बनना है, मैंने इस लड़की के लिए माँ बनना है। तो
آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی، ادھر سے نکال دی، ادھر سے ماں کی بات سنی، یہاں سے نکال دی، ٹھیک ہے؟ ہنستے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے، بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا، ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا، بالکل ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے۔ ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا، تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی، بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی، سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو، تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، ہاں؟ تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں، بیوی اگر آگے سکے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے میرے، ارے کوئی نہیں یار، چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ کوئی سچ تھوڑی تھا، اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار، ہاں ہاں۔ اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے، اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ۔ اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی، ہاں۔ ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے، ایک اس کے قریبی دوست، ایک اس کے خدام، اور ایک اس کی بیوی، ہاں نہیں مانتے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے، وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ہاں سنا ہے وہ سب نے، بہت بڑے، میں بہنوں کو بھی سنا دوں، ہاں جی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ، تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے، میں اس کو بتاتی ہوں اتنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے۔ تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں، آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا، آپ تھے؟ اچھا میں بھی کہوں کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں؟ ہاں، وہ اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس سے بھئی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار۔ کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے، نک نیم رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ ہاں شاباش تو نے رکھا ہے، اور کس نے رکھا ہے؟ بھائی شاباش شاباش، اور اشرف نے بھی رکھا ہے، اور شاباش شاباش۔ اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے، 2 پیٹ نیمز تھے، 2 نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے۔ ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، حمیرہ روشن چہرے والی۔ ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے، عائش۔ میری اپنی بیگم کا نام عائشہ، میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا، وہ میرا فون بہت چیک کرتی ہے، ہاں۔ مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے؟ ارے میں نے کہا یہ تو ہے، پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی، پوری بات سنائی اس کو میں نے۔ تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی، کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ اسی کو خوش ہو جائے گی، اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو صحیح۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی، جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو گھر جو کھانا بناتا تھا، جس کے گھر کھاتے تھے، اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے، ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا، اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا، وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی، کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے، میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ کیسا ظلم ہے یار، یہ کیا تبلیغی ہے؟ 0/0 0/0۔ تو گھر والوں کے ساتھ، گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے، تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین؟ کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹیں پڑ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت ام کلثوم سے۔ گھبرا گیا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی، یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی ہوئی ہے۔ باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا؟ ہر ایک کے گھر ایک ہی نظام ہے۔ اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، اس کے کھٹکھٹانے پر تو اب کیا ہو گیا؟ کہا حضرت وہ ایک لایا تھا، مسئلہ تو تھا، لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھی ہے میں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں۔ وہ کیا ہو گیا؟
آپ کو بھی بیوی سے جھاڑ پڑ رہی تو آپ مسکرا دیے. ارے کہا یار کہ جھاڑ کھا لی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار, دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی, اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی نا, میری اولاد تھی, تو اس کا سارا بیچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا. ہاں, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے لیے کھانا پکاتی ہے, سارے گھر کو صاف رکھتی ہے, جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے. یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا؟ ہاں, اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں, تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں. ہاں, گھر والی کے آگے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میرا ماموں سسر تھا, جب میری شادی ہونے لگی نا, میرا بھی دماغ ہے 7ویں آسمان پہ تھا, تو میرے ماموں سسر نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا ایک کام کرنا, میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولہ دیتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراً اس کو منا لو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار بات یہ دیکھ, اس نے رہنا تو ساتھ ہی ہے, اگر یہ منہ بسور کے رہے گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے, اپنا بھی ٹینشن رہے گی اپنے کو بھی, یار کہ کیا اس کو کروں میں, اس منہ بسورا ویسے. اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو, چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو, کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی. عورت کی جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے, شوہر سے معافی مانگتی ہے, تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بٹ اٹ واز یور مسٹیک. آئی ایم سوری, میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی. ہاں, تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے. تو فوراً منا لو جا کے اس کو. بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا, تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں. آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں, تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں, میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں, میں آپ کی جان کا دشمن, آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں, تو آپ میری جان کے دشمن. ختم ہوگی بات. تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں, اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں. اور یہ اللہ ڈالتے ہیں, دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, دل پھٹ جاتے ہیں. ہاں, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.